اور سورہ نمل آیت 37 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجی تو لوٹ جا الیہم ان کی طرف فلنأتینہم ہم ضرور لائیں گے ان پر بجنود ایسا لشکر لا قبلا نہ طاقت ہوگی لہم ان کو بہا اس کی ولنخرجنہم ہم ضرور نکال دیں گے انہیں منہا وہاں سے اذلتاً ذلیل کر کے وہم اور وہ صاغرون خوار ہوں گے۔ تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے اور وہ خوار ہو جائیں گے۔ تم ہمارے پاس یہ دنیا کی چیزیں لے کر آ گئے ہو، لے جاؤ انہیں کے پاس لے جاؤ انہیں، اور اب تم دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ہم نے تمہارا کوئی احترام نہیں کرنا، ہم نے تمہیں ذلیل کرنا ہے، اور وہاں سے جہاں تم رہ رہے ہو نا، تم سمجھتے ہو یہ ہمارا ملک ہے، یہ سارا جہان چیزیں ہماری ہیں، ہم تمہیں تمہارے ساتھ ایسا حشر کریں گے، ایسے لشکر لائیں گے، تم نے اس سے پہلے وہ لشکر دیکھے نہیں ہوں گے۔ اب یہ بات ان کو پیغام کے طور پر دے دی جاتی ہے۔ اب حضرت سلیمان کیا کرتے ہیں، اگلی آیت دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا ایھا الملأ اے سردارو یا اے درباریو، ایکم تم میں سے کون یاتینی میرے پاس لائے گا بعرشہا اس کا تخت قبلا اس سے قبل ان کہ یاتونی وہ آئیں میرے پاس مسلمین فرما بردار ہو کر۔ پھر وہ اپنے درباریوں سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا، اے درباریو تم میں سے کون اس یعنی ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ اب وہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں گے، لیکن وہ کچھ اور ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ باقی نہ رہے، نافرمان رہنے کا کوئی جواز نہ رہے۔ ہم آپ جس ایرا میں رہ رہے ہیں، جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یا جس ٹیکنالوجی کو ہم نے ایز اے ٹول استعمال کیا ہوا ہے، جس کا ہم نے سہارا لیا ہوا ہے، بس وہی کچھ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے وہ ساری ٹیکنالوجی، وہ سارے اسباب جو یوٹیلائز کیے جاتے ہیں، وہ سارے برین جو اس پر لگائے جاتے ہیں، دماغ، سوچ، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا دماغ لگا کر اللہ کے پیدا کیے ہوئے اسباب کو یوٹیلائز کر کے انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کمال کر دیا۔ یہ سب اللہ کا ہے۔ راستے محدود نہیں ہیں، یا ٹیکنالوجی محدود نہیں ہے۔ ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے جو اس مادیت سے ماورا ہے۔ آپ اس مادی چیزوں کا سہارا لے کر آپ اپنی سواریاں بنائیں، آپ نے ایسے آلات بنائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے دور تک دیکھنا لگ گئے، آپ نے گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں طے کرنا شروع کر دیے۔ ایک ٹیکنالوجی ہے نا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو یوٹیلائز کیا گیا۔ ایک اور ٹیکنالوجی بھی ہے، وہاں ان اسباب کی ضرورت ہی نہیں، اب اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ ان ریسورسز کا اس کا وے آؤٹ دیکھیں وہ کیا ہے۔ وہ اس دور میں کتنا عرصہ بیتا، ہزاروں سال پہلے کی باتیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ والوں کے ہاں یا اللہ نے کچھ ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو اتنی طاقت رکھتی ہے، جیسے جو اللہ نے اس کو اتنا اختیار دیا ہوا ہے۔ اب ان کا مقابلہ دیکھیں کیسا ہے۔ ایک ان میں جن ہے اور ایک انسان ہے۔ اب جن کیا آفر کرتا ہے اور ایک انسان کیا کہتا ہے۔ اب جن کے پاس جو اختیار تھا، طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی، اب اس کے مقابلے میں ایک انسان کیا کہتا ہے۔ کمال ہے یہ، اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اس دور کی۔ آپ جتنی بھی آپ کہیں سائنس نے جو ترقی کر لی، اس کا کوئی تقابل نہیں بنتا۔ یہ راستہ آپ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ہے۔ آپ بھی یہ صلاحیتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔